اللہ نے ہدایت دینی ہے، ہدایت کا ایک وقت رکھا ہے، اس لیے اپنے کسی عزیز کو، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو گناہوں میں دیکھ کر کبھی مایوس نہ ہوں۔ ایسے ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کی ساری زندگی بدکاریوں میں گزری، اور ایک رات گزری، ایک لمحہ گزرا، اللہ نے ولیوں کے مقام پہ پہنچا دیا۔ اس امت کے ایک بزرگ گزرے ہیں، محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ شراب کے عادی تھے ہدایت سے پہلے، روزانہ شراب پیتے تھے، اور بغداد کے بہت بڑے تاجر تھے۔ اللہ نے دولت بھی بہت دی تھی، حسن بھی بہت دیا تھا۔ ایک رات شراب پی کر واپس آ رہے تھے تو گلی میں کسی خاتون کے ساتھ رابطہ تھا، تو اس کے ساتھ گلی میں کھڑے ہو کر، وہ کھڑکی میں کھڑی ہے، گلی میں کھڑے ہیں، اس سے گفتگو شروع ہو گئی۔ گفتگو کرتے 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 اتنا وقت گزرا کہ مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آ گئی۔ سوری رات گزار دی باتیں کر رہے۔ جب اذان کی آواز آئی، ساتھ ہی آسمانوں سے ایک اور آواز بھی آئی، عبداللہ پوری رات ایک لڑکی کے لیے گزار دی، کاش کوئی ایک ایسی رات ہمارے لیے بھی گزاری ہوتی۔ وہ پتہ نہیں کس کی آواز تھی، کہاں سے آئی تھی۔ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کے دل پر ایسے لگی جیسے پتھر چور و چور ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ کیفیت طاری ہو گئی، رونا شروع ہو گیا، اور بار بار دہرائے جا رہے ہیں کہ ایک رات کہیں ایسی ہمارے لیے بھی گزاری ہوتی، ایک عورت کے لیے گزاری۔ پھر اللہ اللہ کی لائن میں لگے، کسی اللہ والے سے جا کر بیعت ہوئے، اللہ اللہ سیکھا، پھر اپنے زمانے میں ولیوں کے امام بنے۔ اسی طرح ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں اس امت کے، بہت بڑے بزرگ اللہ والے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کا قافلہ ایک دفعہ چل رہا تھا تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا پردہ کر کے اس قافلے کے پیچھے بھاگے جا رہی تھی۔ رابعہ بصری، کسی نے پوچھا کہ اماں جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا جس رستے سے بشر گزرتا ہے اللہ کی رحمت وہاں بارشوں کی طرح برستی ہے، میں بشر کے قدموں کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں تاکہ اللہ کی رحمت حاصل کرے۔ اور یہ کون تھے؟ اپنے زمانے کے سب سے بڑے شرابی۔ خواب آیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو، فرمایا کہ جنید ہمارا ایک دوست بشر شراب خانے میں ہے، جا کر اس کو لے کر آؤ۔ چلے گئے، شراب خانے داخل ہوئے، دنیا حیران ہو گئی کہ جنید بغدادی شراب خانے میں آ گئے۔ حضرت خیریت؟ کہنے لگے کہ یہاں ایک اللہ کا دوست بشر ہے، میں اس کو لینے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ دوست ہے اللہ کا، وہ تو ہمارا سردار ہے شرابیوں کا، سب سے بڑا ہمارا چیف ہی وہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ پڑا ہے جی، وہ لے جائے۔ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے کندھوں پہ اٹھایا اور نشے کی حالت میں بے ہوشی میں اپنے گھر لے آئے اور اپنے بستر پہ لٹا دیا۔ جب صبح ہوئی، بشر چارپائی پر بیٹھے ہیں اور جنید بغدادی زمین پر بیٹھے۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ فرمایا تو کیا سمجھتا؟ اس نے کہا جی حضرت میں بڑا گناہگار آدمی ہوں، بدکار آدمی ہوں، آپ بڑے اللہ والے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تو گناہگار نہیں ہے، تجھے تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ جب بشر نے یہ بات سنی، چیخیں نکل گئیں اس کی کہ میں گناہگار ہوں اور اللہ مجھے اپنا دوست کہتا ہے۔ حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ اللہ کی، اللہ نے پھر بڑا مقام عطا۔ کسی نے پوچھا ایک دفعہ بشر حافی رحمہ اللہ سے کہ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟
آپ نے کبھی اللہ سے ولایت مانگی تھی کہ اللہ مجھے ولی بنانا؟ انہوں نے کہا نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ پاک مجھے اپنی قربت نصیب فرمائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ کہہ رہا مجھے اور تو کچھ یاد نہیں، لیکن ایک دفعہ میں رات کو شراب خانے سے نکلا، نشے میں تھا، تو میرے پاؤں کے نیچے ایک کاغذ آیا جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ اٹھایا، چوما اور اوپر رکھا، اور اسی نشے کی حالت میں کہا اللہ پاک تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی جوتی نہیں پہنوں گا، کہیں میں نشے میں ہوں تیرا نام میرے پاؤں کے نیچے آ جائے۔ یہ نہیں کہا میں شراب سے توبہ کرتا ہوں، یہ نہیں کہا میں زنا سے توبہ کرتا ہوں، یہ نہیں کہا میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ پاک جوتی نہیں پہنوں۔ تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، ادب اور محبت سب سے بڑا کمال ہے اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائے۔ انسان گناہگار ہو، بے ادب نہ ہو، اللہ ضرور ایک دن مقام عطا فرما دیں گے۔ انسان بدکار ہو، گستاخ نہ ہو، کبھی بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، بڑوں کی گستاخی نہ کرے۔ بڑوں کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس نے کسی بوڑھے کی عزت کی گویا اس نے مجھ محمد کی عزت کی۔ ادب سیکھے۔ یہ مدارس، مساجد، علماء کرام، داڑھی نہیں ہے کوئی بات نہیں، گناہ گاری ہے، لیکن کسی داڑھی والے کا مذاق نہ اڑائے۔ نماز نہیں پڑھتے گناہ گاری ہے، اللہ توفیق دے دے گا، کسی نمازی کو گالی نہ دے۔ ٹھیک ہے میں مدرسے میں نہیں پڑھتا، میں مدرسے کو چندہ نہیں دیتا، میں مدرسے کو نہیں جاتا، لیکن مدرسے میں پڑھنے والے پھٹی ٹوپی والے طالب علم سے کبھی نفرت نہ کرے۔ ٹھیک ہے میں اس اللہ والے کا بیعت ہوں، اس کا نہیں ہوں، لیکن اپنے شیخ ہے دوسرے شیخ کی توہین نہ کرے، بے ادبی نہ کرے، گستاخی نہ کرے۔ تو بھائی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی ان مشائخ کا فیضان نصیب فرمائے۔ یہ ایک اللہ والوں کی زندگی ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اور یہ کیفیت اور یہ دولت اللہ والوں سے ہی ملتی ہے، کہیں سے نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے، اللہ والوں کے تعلق سے ملتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان اولیاء کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کی زندگیوں کو اچھا فرمائے۔ ایسے جلسوں میں، اجتماعات میں بہت سے لوگ آئے ہوتے ہیں اپنی اپنی پریشانیاں لے کے کہ دعا کریں گے، اللہ کرے گا وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے، کسی کے صدقے ہماری سنی جائے گی۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ جو ساتھی حضرات اپنے معاملات لے کے آئے ہیں اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔